للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین ولعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ کتاب الرہن وہو وثیقۃ للدین۔ کتاب الرہن جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں، اور رہن کا اردو میں جو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے وہ پگڑی رکھوانا کیا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ عام طور پہ ہم یہی پڑھتے تھے کہ کسی سے آپ نے قرضہ لیا اور قرضہ آپ برابر ہی واپس کریں گے، لیکن وہ اس بات کے اوپر اطمینان چاہتا ہے کہ اگر آپ اپنا قرضہ ادا نہیں کریں گے تو کوئی چیز ایسی میری آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ میں جو ہے وہ اس کے ذریعے سے اپنا جو پیسہ ہے وہ پورا کر سکوں۔ تو اب اس کے لیے جو ہے وہ زمین رکھوا دی رہن کے طور پہ، کوئی جانور رکھوا دیا، کوئی بھی چیز کیا رکھوا دیتا ہے، اپنی قیمتی چیز کوئی ہوتی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں، رہن کہتے ہیں۔ رہن کی یہاں پہ جو تعریف کر رہے ہیں یہاں پہ شہید اول کہ وہ وثیقۃ للدین، کہ یہ دین کا وثیقہ ہوتا ہے۔ وثیقہ کا مطلب کیا ہے کہ یعنی جس کے اوپر آپ کو اطمینان آ جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جس کے اوپر آپ کو اطمینان آ جائے یہ تو ایک صفت ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم کیا کہیں گے کہ اب یہ صفت کی بجائے خود اس چیز کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو کیا کہتے ہیں، وثیقہ کہتے ہیں۔ یعنی اگر آپ وثیقہ میں یہ کہیں کہ یہ فعیل سے ہے، وثیق شریف کے وزن پہ ہے، ٹھیک ہے، تو بہت ساری جو صفات ہوتی ہیں وہ کس کے معنی میں ہوتی ہیں، اس میں مفعول کے معنی میں ہوتی ہیں۔ جیسے جو قتیل ہے، مثلا قتیل جو ہے وہ مقتول کے معنی میں کیا استعمال ہوتا ہے، قتیل العبرات، یعنی قتیل کیا مطلب، یعنی جس سے جو ہے وہ قتل کیا گیا ہو۔ تو وثیق جو ہے یہ بھی اسی معنی میں ہے کہ جس کے اوپر جو ہے وہ اطمینان ہو، موثوق بہ، یعنی جس کے اوپر کیا اطمینان ہو۔ تو یہ ہے تو صفت، لیکن اس کے اوپر جب تا لگے گی، تا، تو یہ اس کو صفت سے کنورٹ کر کے کس کے اوپر لے جائے گی، اسم کے اوپر لے جائے گی، کہ اب یہ اس چیز کا کیا ہے، نام بن جائے گا۔ اور اس کی شہید ثانی نے ایک مثال دی ہے، حقیقت جو لفظ ہے، لفظ حقیقت ہے، یہ حقیقن ہے، حقیقن یعنی ہر وہ چیز جو سچ ہونے والی ہو، حق ہونے والی ہو، ٹھیک ہے۔ پھر اس کو تا لگا کے خود وہ جو بات ہے اس بات کا کیا نام رکھ دیا گیا کہ مولا علی علیہ السلام کی جو خلافت ہے وہ حقیقت ہے، ان کی امامت کیا ہے، حقیقت ہے۔ تو اب امامت اور خلافت کو ہم کیا کہتے ہیں، حقیقت کہتے ہیں۔ تو اس کا جو صفت والا معنی ہے وہی ہے کہ حق ہونے والی، حقیق ان سے حق ہونے والی، یہ معنی ہوگا۔ اچھا جی، تو یہ وثیقہ کس کے لیے ہوتا ہے، دین کے لیے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ وثیقہ کی یہ وضاحت کریں گے کہ الوثیقۃ فعیلۃ بمعنی المفعول، ٹھیک ہے، کہ وثیقہ جو ہے وہ فعیلہ کے وزن پہ ہے اور یہ مفعول کے معنی میں۔ مفعول کا معنی یہاں پہ کیا ہوگا، موثوق بہ، یعنی جس کے اوپر آپ کو کیا ہو، اطمینان ہو۔ موثوق بہ یعنی جس کے اوپر اطمینان حاصل کیا جائے، کس کی خاطر، لاجل الدین، دین کی خاطر، یعنی دین کے اوپر کیا ہے، اطمینان حاصل ہو جائے۔ دین کے اوپر اطمینان حاصل ہونے کا مطلب ہے یعنی لاجل وفاء الدین، کہ اگلے کے جو ہے نا دین کو وفا کرنے کے اوپر کیا اطمینان حاصل ہو جائے۔ اچھا، اب یہاں پہ جو تا کے اوپر بحث ہے کہ یہ وثیقۃ میں جو تا ہے یہ آیا جو ہے وہ مؤنث کی ہے یا جو ہے وہ مؤنث کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ ایک اعتراض جو ہے وہ لازم آتا ہے۔ وہ اعتراض کیا ہے کہ ہوا وثیقۃ للدین کی جب آپ ترکیب کرتے ہیں تو ہوا کو کیا بناتے ہیں، مبتدا بناتے ہیں، اور وثیقۃ کو آپ کیا خبر بناتے ہیں، اس کی خبر بناتے ہیں۔ تو مبتدا اور خبر میں کیا ہونی چاہیے، مذکر مؤنث کے اعتبار سے مطابقت ہونی چاہیے۔ جیسے آپ زید قائمۃ نہیں کہہ سکتے، زید قائم کہیں گے، ایسے یہاں پہ کیا ہونا چاہیے تھا، ہوا قائم جیسے ہے، تو ایسے یہاں پہ کیا ہونا چاہیے تھا، ہوا وثیق ہونا چاہیے تھا۔ تو ہوا وثیقۃ جو ہے وہ یہاں پہ کیوں لکھا، تا کیوں لگائی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ شہید ثانی یہ فرما رہے ہیں کہ وَالتَّاءُ فِيهَا، کہ یہ جو وثیقہ کے اندر تا ہے یہ لنقل اللفظ من الوصفیت الی الاسمیت، کہ یہ لفظ کا جو وصف کا معنی تھا نا، اب وہ وصف کا معنی ختم کر کے اسے کس کی طرف لے کر جا رہی ہے، اسم کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کہ اب یہ جو لفظ ہے یہ
ٹائم وہ تو تھی کہ بس ہندی کیا کیوں 7:15 شروع تھی مڑائی میں بات کیا تو 5 منٹ پہلے اسی پہنچے ہیں 16 پہ آپ پہنچے ہیں. میں تقریباً 18:20 پہ پہنچ گیا تھا. میں تو نکلوں سارا چلو کل میں اس لڑ پورے دن بیٹھا رہے ہیں بدھ والے دن میں بیٹھا رہے ہیں اتنے تقریباً 8 بجے تک بیٹھا رہے مطالعہ کرتے رہے. باہر نکلے تھے ایک برادر اندر پہن کے وہ میں لیٹ ہو گیا ان کا ٹائم ختم ہو گیا. چلو تو عبارت کیا ہے کہ وطا فیہ لنقل لفظ من الوصفیت الاسمیہ قطع الحقیقت، یعنی حقیقت سے کیا مراد ہے؟ لفظ حقیقت کی جو تا ہے، ٹھیک ہے. یہ حقیقن جو اس کا صفت کا معنی ہے اس سے نقل کر کے اس کو کس کے لیے بنا رہی ہے، جو ہے وہ کس کے لیے بنا رہی ہے؟ اس کے لیے مونث کے لیے کیا ہے؟ نہیں ہے، بلکہ یہ اسمیت کے لیے کیا ہے؟ لا للتانیث ہے، یہ تانیث کے لیے کہتا نہیں ہے. فلا یارد، پاس یہ اشکال لازم نہیں آتا کہ عدم المطابقت ہے کہ جی آپ نے مطابقت نہیں کی بین المبتدا والخبر، مبتدا اور خبر میں مطابقت نہیں کی. کس بات میں؟ تذکیر اور تانیث میں. بہرحال یہ اتنی مشکل نہیں تھی کیونکہ مذکر یہ حقیقی تو نہیں ہے نا، مذکر مجازی میں تو مطابقت شرط ہی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے. تو لہٰذا اشکال پہلے ہی لازم نہیں آ رہا تھا. لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی آپ مطابقت کریں پھر بھی کریں، تو پھر ہم کہیں گے وسیقت کوئی مونث تھوڑی ہے ابھی، ٹھیک ہے. اچھا آگے جو ہے وہ آ رہا ہے کہ وسیقت للدین ہے. للدین میں جو ہے وہ کس کے دین کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ مرتہن کے دین کی بات ہو رہی ہے. مرتہن کا دین، مرتہن کسے کہتے ہیں؟ راہن کو لینے والا. راہن کسے کہتے ہیں؟ راہن دینے والا. تو مرتہن یعنی وہ کون ہوتا ہے؟ جو قرضہ دیتا ہے. دائن جو ہے جو قرضہ دینے والا ہوتا ہے وہی کیا ہوتا ہے؟ مرتہن ہوتا ہے. اور وہ اپنا پیسہ دے دیتا ہے قرضے کے طور پہ، اور کس کا مالک بن جاتا ہے؟ دین کا جو ہے مالک بن جاتا ہے. تو لہٰذا دین کس کے لیے ہوتا ہے؟ مرتہن کا ہوتا ہے. تو یہاں پہ ممکن ہے کوئی یہ سوال اٹھائے کہ بھئی آپ جو تعریف ہے وہ مکمل کریں. آپ یوں کہیں کہ ہوا وسیقۃ لدین المرتہن، کہ جو مرتہن کا دین ہوتا ہے یہ اس کا کیا ہے؟ وسیقہ ہے، ٹھیک ہے. یعنی راہن کی کوئی تعریف پوچھے تو آپ کیا کہیں کہ راہن اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر اطمینان حاصل ہوتا ہے مرتہن کے دین کے لیے. اردو میں یوں ہے. تو کیا یہ تعریف درست ہوگی یا تعریف درست نہیں ہوگی؟ تو یہ منطق کے قانون کے مطابق تعریف جو ہے وہ درست نہیں ہوگی، اس وجہ سے کہ آپ نے جو معرف تھا یعنی جس کی آپ تعریف کر رہے تھے راہن، اسی کے جو لفظ ہے وہ آپ نے کہاں پہ استعمال کر دیے؟ معرف میں کیا استعمال کر دیے؟ راہن کی آپ تعریف سمجھانا چاہ رہے تھے اگلے کو، اور اگلے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مرتہن کا جو دین ہوتا ہے نا، تو اس کا جو وسیقہ ہوتا ہے نا، اس کے لیے جو قابل اعتماد چیز جو لیتا ہے اسے ہم راہن کہتے ہیں. تو اگلا کہے گا مرتہن مجھے سمجھ نہیں ہے ابھی مرتہن کیسے کہتے ہیں. تو آگے مرتہن کیسے کہتے ہیں؟ جو راہن لیتا ہے. کہتے ہیں راہن کی تعریف تو میں پوچھ رہا ہوں. وہ کہے گا اچھا راہن اس وسیقہ کو کہتے ہیں جو مرتہن لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اس طرح کیا ایسے کہتے ہیں دور لازم آتے ہیں. یعنی مرتہن کا سمجھنا موقوف ہے کس کے اوپر؟ راہن کے سمجھنے کے اوپر. اور راہن کا سمجھنا موقوف ہو گیا کس کے اوپر؟ مرتہن کے اوپر. تو لہٰذا جو ہے وہ یہ اعتراض لازم آ جائے گا کہ اگر آپ راہن کی تعریف یوں کرتے کہ ہوا وسیقۃ لدین المرتہن، تو پھر یہ دور لازم آ جاتا کیونکہ فہم مرتہن موقوف ہو جاتی فہم راہن کے اوپر، ٹھیک ہے. تو لہٰذا اسی وجہ سے شہید ثانی نے کیا ہے؟ مرتہن کا ذکر ہی نہیں کیا. انہوں نے فقط کس چیز کا ذکر کیا؟ للدین ذکر کیا، اور دین کے اوپر انہوں نے الف لام لگا دی. اور یہ جو الف لام ہوتی ہے اس دین کو کیا بناتی ہے؟ معرفہ بنا دیتی ہے. اور الف لام کو کیا کہتے ہیں؟ الف لام عہد کہتے ہیں. عہد کیا مطلب کہ عہد ذکری ہوتا ہے، ایک عہد ذہنی ہوتا ہے. یہاں پہ الف لام عہد ذہنی بن سکتا ہے کہ سب کے ذہن میں کیا بات ہے کہ یہی بات ہے کہ جو بندہ کسی کو قرضہ دے رہا ہے اسے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ اطمینان چاہیے ہوتا ہے. تو لہٰذا بات وہی ہے کہ جو مرتہن ہوگا وہی کیا ہوگا؟ دائن ہوگا. اسی کی بات ہو رہی ہے کہ مرتہن نے ہی کیا لینا ہے؟ وہ وسیقہ کیا لینا ہے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس میں وہ پھر دور والا اشکال لازم نہیں آئے گا کہ ابھی مرتہن کا ذکر کیوں نہیں کیا، ٹھیک ہے جی. تو اب یہ جو میں نے مقدمہ بیان کیا اس سے آپ کیسے لکھتے ہیں کہ یہ جی اشکال مقدر کا جواب ہے، ٹھیک ہے. جیسے اوپر تھا نا وطا فی نقل لفظ، وہاں پہ بھی اشکال مقدر لکھیں گے، اور وعطا بالدین میں کیا لکھیں گے؟ اشکال مقدر لکھیں گے.
عطا بالدین معرفن، عطا کیا مطلب یعنی شہید ثانی لے کر آئے، شہید ثانی شہید اول، شہید اول کیا لے کر آئے ہیں؟ شہید اول لے کر آئے ہیں بالدین، بالدین کا جو لفظ ہے دین کو جو ہے وہ معرف لے کر آئے ہیں، الف لام میم دین لگا نا، جی جی من غیر نسبت الی المرتہن، اور انہوں نے اس لفظ دین کو مرتہن کی طرف نسبت نہیں دی، یعنی دین المرتہن نہیں کہا، کیوں؟ حذرا من الدور، دور سے بچتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب سوال آ جائے گا کہ دور کی وضاحت کریں، ٹھیک ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ رہن کی تعریف یوں ہوتی ہے کہ الرہن هو وثیقۃ لدین المرتہن، تو مرتہن کسے کہتے ہیں؟ من یاخذ الرہن، تو لہذا مرتہن کا سمجھنا موقوف ہو جائے گا رہن کے اوپر، اور رہن کا سمجھنا موقوف ہو جائے گا خود مرتہن کے اوپر، دور لازم آ جائے گا، یعنی حاضر من الدور، دور سے بچتے ہوئے کس اعتبار سے کہ بے اعتبار اخذی فی تعریف، کہ اگر اس مرتہن کے لفظ کو کہاں پہ لے لیتے؟ تعریف کے اندر ذکر کر دیتے، تو پھر کیا آ جاتا ہے؟ دور لازم آ جاتا ہے۔ معرف کا سمجھنا معرف پہ موقوف ہے، اور معرف کا سمجھنا معرف کے اوپر موقوف ہے۔ وفی بعض النسخ لدین المرتہن، اب یہاں پہ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو میرے پاس نسخہ ہے اس میں تو مرتہن کی طرف نسبت نہیں دی، وہاں تو اعتراض ختم ہو جائے گا دور والا، لیکن بعض نسخوں میں تو کیا ہے؟ لدین المرتہن کی بات ہے، وہاں تو مرتہن کو واضح کی تعریف کے اندر عکس کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ آپ پھر کیا جواب دیں گے؟ کیا سیدھا کہہ دیں گے نسخہ غلط ہے؟ کہتے نہیں، مشکل نہیں ہے، وہاں پہ آپ مرتہن کی ایسی تعریف کریں، مرتہن کو اگلے کے لیے واضح کرنا ہے نا، مرتہن کے لفظ کو کشف کرنا ہے اگلے کے لیے، تو آپ ایسے اس کو کشف کریں کہ اس میں لفظ رہن آئے ہی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ مثلا آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کہیں کہ مرتہن اسے کہتے ہیں جو دین کا مالک ہوتا ہے، مرتہن اسے کہتے ہیں جو قرضہ دینے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ تعریف کریں نہیں، مرتہن اسے کہتے ہیں جو رہن لینے والا ہوتا ہے، تاکہ اگلا پھر پوچھے بھی رہن تو پہلے سمجھاؤ، ٹھیک ہے۔ تو لہذا آپ کیا کہیں گے کہ الرہن ہوا وثیقۃ لدین المرتہن، ٹھیک ہے۔ اگلا پوچھے مرتہن کیا ہے؟ مرتہن کے میں تو رہن کے اوپر موقوف ہے، کہتے ہیں نہیں چھوڑیں جی، رہن کے اس معنی کے موقوف نہیں ہے، مرتہن کسے کہتے ہیں؟ صاحب الدین کو کہتے ہیں، جو دین کا مالک ہوتا ہے وہ مرتہن ہوتا ہے۔ تو صاحب الدین کا تو اسے پتہ ہوگا نا دین کا کون مالک ہوتا ہے؟ قرضہ دینے والا مالک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ مشکل نہیں ہے، اور آپ جو ہے وہ دور کے اشکال سے کیا ہے بچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وَيُمْكِنُ تَخَلُّصُهُ مِنْهُ، تخلص کیا مطلب؟ وَيُمْكِنُ تَخَلُّصُ تعریف مِنْهُ مِنَ الدَّوْرِ، کیسے؟ بِكَشْفِهِ بِصَاحِبِ دین، یعنی بِكَشْفِ الْمُرْتَہِنِ، یعنی لفظ مرتہن کو آپ کشف کریں کس کے ساتھ؟ صاحب دین کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ میرے پاس حاشی کچھ لگے ہوئے ہیں بِكَشْفِهِ کے اوپر، تو انہوں نے کہا کشفِهِ کی ضمیر آپ یوں پلٹیں کہ بِكَشْفِ الْمُرْتَہِن، یعنی بِكَشْفِ المرتہن، بِكَشْفِ المرتہن کا کیا مطلب ہوگا؟ یعنی مرتہن کی تفسیر کریں آپ، ٹھیک ہے۔ تفسیر کا مطلب کیا؟ کشف ہوتا ہے نا، بِكَشْفِ المرتہن۔ تو یمکن تخلص، یعنی یمکن تخلص تعریف، کون سی تعریف؟ فی نسخۃ انسانیہ، جو دوسرے نسخے میں آئی ہے، دوسرے نسخے کی تعریف کو تخلص کرنا، خالص کرنا، منہ کس سے؟ من الدور، دور اور اشکال سے خالص کرنا ممکن ہے، کیسے؟ کہ بِكَشْفِهِ، یعنی بِكَشْفِ المرتہن، یعنی بتفصیل المرتہن، کہ آپ مرتہن کی تفسیر کیسے کریں کہ مرتہن کسے کہتے ہیں؟ صاحب الدین کو کہتے ہیں، لہذا مرتہن کی تفسیر میں رہن کا لفظ نہیں آیا، تاکہ آپ کہیں کہ رہن کا سمجھنا رہن کے اوپر موقوف ہو گیا۔ او من لہ الوثیقہ، یا آپ مرتہن کی تفسیر کیسے کریں کہ من وہ بندہ لہ الوثیقہ جس کو کیا دیا جاتا ہے؟ وثیقہ دیا جاتا ہے، جس کے پاس کیا ہے؟ وہ رقم تو نہیں ہے، وہ جو چیز ہے وہ کیا رکھوائی جاتی ہے، من غیر، بغیر اس کے، یعنی آپ اس کی کشف کریں اور تفسیر یوں کریں، من غیر ان یؤخذ الرہن فی تعریفی، بغیر اس کے کہ رہن کو اخذ کیا جائے کس میں؟ فی تعریف ہی، فی تعریف المرتہن، مرتہن کی تعریف میں، کشف میں، تفسیر میں رہن کے لفظ کو اخذ کیے بغیر آپ اس کی کیا کر دیں؟ تعریف اگر کر دیں گے تو دور کا اشکال کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ اچھا جی، اب یہاں پہ ساری بحث تعریف کی مکمل ہوئی، وثیقۃ للدین میں وثیقہ لفظ کی وضاحت کر دی، للدین لفظ کی وضاحت کر دی۔ ابھی ایک اور جو ہے وہ اسی تعریف کی وضاحت ہے کہ للدین جو ہے وہ کیوں کہا انہوں نے، کہ یہ جو
رہن ہے یہ فقط کس کے لیے ہوتا ہے؟ دین کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ دین کے علاوہ کسی اور جگہ پہ یہ جو رہن رکھوانے کا نظام ہے یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایسی ہے بالکل، یعنی فقہ میں بھی ایسے ہے کہ رہن کا تعلق فقط کیا ہے؟ دین کے ساتھ ہے، دین کے علاوہ کسی اور جگہ پہ رہن نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ کہتے ہیں کہ وہ تخصیص بالدین، دین کے ساتھ تخصیص کرنا کیوں ہے کہ اما مبنی، کہ یہ تخصیص مبنی ہے کس بات کے اوپر؟ کہ علی عدم جواز رہن علی غیر، یعنی علی غیر دین، کہ رہن جائز ہی نہیں ہوتا کس کے اوپر؟ غیر دین کے اوپر۔ وَإِنْ كَانَ مَضْمُونًا كَالْغَصْبِ، اگرچہ وہ چیز مضمون ہو، اگلے پہ ذمہ ہو، جیسے کہ غصب ہے، لیکن پھر بھی وہاں پہ رہن کا مطالبہ نہیں کر سکتا، وہ کہ میرے پاس رہن رکھویں۔ اچھا، یہاں پہ دو چیزیں ہیں کہ جس چیز کا انسان مضمون ہوتا ہے، مضمون ہے جس چیز کی وہ اس کے ذمے پہ ہوتی ہے نا کہ آپ نے یہ چیز ادا کرنی ہے، تو مضمون جو ہے یا وہ دین ہوگی یا مضمون کیا ہوگی؟ عین ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ دین کی ہم نے کیا تعریف کی تھی؟ المال الکلی الثابت فی ذمہ، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہم کسی سے قرض کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو قرض کی صورت میں جو اگلے کے ذمے پہ آتا ہے وہ کیا آتا ہے؟ دین آتا ہے۔ یا ہم نے ادھار پہ بے کی، اس سے چیزیں ہم نے خرید لیں اور کہا کہ سال بعد پیمنٹ کریں گے، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ دین ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ کلی مال جو عقد کی وجہ سے کسی کے ذمے پہ کیا ثابت ہے، المال الکلی ثابت فی ذمہ، ٹھیک ہے جی۔ تو اس دین کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ آپ رہن کا مطالبہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہے گا ٹھیک ہے جی آپ نے سال بعد پیمنٹ کرنی ہے تو کوئی چیز رہن تو رکھوا دیں، ٹھیک ہے۔ یا جو ہے وہ کہے کہ آپ نے جو ہے مجھے واپس کرنا ہے قرضہ، کب جی؟ سال بعد واپس کرنا ہے، تو رہن کیا کوئی چیز رکھویں، یہاں پہ ہے۔ لیکن اگر مضمون جو ہے وہ کلی نہ ہو، مضمون جو چیز اس کے ذمے پہ ہے نا ادا کرنا، وہ کیا ہو؟ عین ہو، خود وہ چیز ہو، خود اس چیز کیسے ذمے پہ آتی ہے؟ غصب کی وجہ سے ذمے پہ آتی ہے۔ یعنی ایک بندے نے جو ہے وہ کسی کا مال غصب کر لیا، موبائل اٹھا لیا، اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کے ذمے پہ کیا آ گیا ہے؟ کلی مال آ گیا ہے، ٹھیک ہے، کلی نہیں آیا۔ یہی جو عین ہے، یہی جو پیسہ اس نے اٹھایا، یہی جو موبائل اٹھایا، یہی کیا ہے؟ اس کے ذمے پہ آیا ہے۔ اچھا، تو یہاں پہ پھر دین نہ ہوا، یہاں پہ جو مضمون ہے وہ دین نہیں ہے، بلکہ مضمون کیا ہے؟ العین ہے، عین یعنی خارج والی جو عین ہوتی ہے، لہذا یہاں پہ جو ہے وہ دین نہیں ہوگا، کیا نام ہے؟ دین یہاں پہ نہیں ہوگا، اور چونکہ عین ہے تو یہاں پہ رہن بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اگلے بندے کیا کہیں گے کہ وہ چیز آپ واپس کریں۔ غاصب سے کیا کہے گا یہ بندہ؟ غاصب سے کہے گا کہ آپ کے ذمے پہ کیا ہے؟ وہ عین ادا کرنا ہے۔ وہ اسے یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ جو ہے وہ مجھے رہن دے دیں، میرے حوالے کوئی چیز کر دیں، تو اگر آپ نے وہ چیز مجھے ادا نہیں کر دی تو میں کیا ہے جی اپنے پیسے یہاں سے پورے کر دوں گا، تو یہاں پہ رہن نہیں ہے، واضح ہے۔ تو وَإِنْ كَانَ مَضْمُونًا، اگرچہ وہ جو چیز ہے وہ مضمون ہے، لیکن وہ اس میں مضمون کیا ہے؟ عین آ رہی ہے، کل غصب ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ غصب مضمون ہے، تو کیا غصب میں وہ جو چیز ہے غاصب کے اوپر وہ دین نہیں بن جاتی؟ کہ وہ اس نے غاصب مغصوب جو منہ ہے، مغصوب منہ کہیں گے جیسے غصب کیا، اس کا جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ دین اس کے لیے ہو جائے گا۔ کہتے نہیں، اس کے لیے دین نہیں ہے، اس کے لیے خود کیا نفس العین ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مضمون ہے لیکن دین نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ رہن کا تعلق جو ہے وہ مضمون سے نہیں ہے، دین سے ہے، کیونکہ مضمون اعلیٰ قسمیں، مضمون کی دو قسمیں ہیں، یا مضمون کیا ہوتا ہے؟ دین ہوتا ہے، یا مضمون کیا ہوتی ہے؟ عین ہوتی ہے۔ غصب کی وجہ سے مضمون کیا ہوتی ہے؟ عین ہوتی ہے، اور قرض کی وجہ سے جو چیز مضمون ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ دین ہوتی ہے۔ تو دونوں مضمون ہیں، لیکن ہر مضمون کے اوپر کیا ہے جی؟ رہن نہیں ہوتا، ٹھیک ہو گئی جی۔ تو لہٰذا یہ کیا ہو گیا؟ پہلا نقطہ ہو گیا کہ جی اسی وجہ سے تعریف کے اندر رہن کی جب بھی تعریف کی جاتی ہے تو اس کو کس کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے؟ دین کے ساتھ۔ اور شہید اول نے بھی ایسا کیا نا، شہید اول نے بھی کہا کہ وہ وثیقۃ للدین کہا نا، ٹھیک ہے۔ اچھا، شہید اول کو کیا تعبیر کرتے ہیں؟ شہید ثانی مصنف تعبیر کرتے ہیں نا، اچھا۔ لیکن نفی ہے، لیکن نفی ہے، یہاں سے
شہید ثانی کیا فرماتے ہیں کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ دین جو ہے وہ مضمون کے اوپر جاری نہیں ہوتا، کیا نام ہے، رہن جو ہے وہ مضمون کے اوپر نہیں ہوتا، وہ کس کے اوپر ہوتا ہے؟ دین کے اوپر ہوتا ہے، یعنی جو مضمون دین کی شکل میں ہو. یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس میں کیا مشکل ہے کہ ان المصنف قائل بجواز الرہن علیہ، کہ مصنف جو ہیں شہید اول وہ تو قائل ہیں، کس بات کے قائل ہیں؟ کہ رہن جائز ہے کس کے اوپر؟ علی الغصب، غصب کے اوپر رہن جائز ہے، جبکہ غصب میں کیا ہوتی ہے؟ دین ہوتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس نقطے کی وضاحت آپ کو کرنی پڑے گی کہ بھی غصب میں اگر وہ رہن کے قائل ہیں تو پھر غصب دین ہی ہو گیا نا. تو اگلا بندہ کہ غصب میں اگلے بندے نے چیز اٹھائی ہے، ٹھیک ہے، اس کی غصب کر لیا تو اس کے ذمہ پہ دین آ گیا. کہتے نہیں، یہ آپ کو یہ وضاحت کرنی پڑے گی کہ غصب میں دین نہیں آتا، غصب میں اس کے ذمہ پہ عین آتی ہے. ٹھیک ہے، تو مصنف تو جو ہے وہ غصب میں رہن کے قائل ہیں، بلکہ وعلی ما یمکن تطرق زمانی، ہر وہ چیز کہ جس کے اوپر زمان کا آنا کیا ہے؟ ممکن ہو، غصب سے ہٹ کے بھی، غصب سے ہٹ کے یمکن تطرق طریق سے ہے نا، آنا ممکن ہو، یعنی جس کے اوپر آنا ممکن ہو. کس کا آنا ممکن ہو؟ زمان ہی، اس چیز کا آنا ممکن ہو، زمان کا آنا ممکن ہو. جس چیز کی زمان کا آنا ممکن ہو اس وہاں پہ بھی مصنف کس چیز کے قائل ہیں؟ رہن کے قائل ہیں. جیسے مبی اور اس کا ثمن ہو گئی. اچھا، مبی اور اس کے ثمن کی زمان کب آتی ہے؟ ٹھیک ہے، جیسے فرض کریں کہ ایک بندے نے چوری نہیں کی، غصب اور چوری ایک چیز ہے نا. ٹھیک ہے، غصب میں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ زمان عین کی آتی ہے. غصب کے علاوہ کوئی اور مثال دیں کہ جس میں جائے وہ زمان عین کے اوپر ہے، وہ دین بھی نہ ہو. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے کہ میں نے مارکیٹ سے جو ہے وہ ایک موبائل خریدا. ٹھیک ہے جی، موبائل خریدا تو مجھے تو نہیں پتہ تھا کہ یہ موبائل کیا ہے، اس کا نہیں ہے، چوری کا ہے، کسی اور کا ہے. تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ جو موبائل ہے جناب علی اس دکاندار کا ہے ہی نہیں. یہ کون سا موبائل ہے؟ چوری کا کیا موبائل ہے. لہذا بیع تو کیا ہوگی؟ ہماری فاسد ہوگی نا. اب یہ جو موبائل ہے یہ میرے ذمے پہ آ گیا، میرے ذمے پہ آ گیا کہ میں نے موبائل کہاں تک پہنچانا ہے؟ مالک اصلی تک پہنچانا ہے، نہ کہ وہ جو غاصب دکاندار ہے اس کو دینا ہے. ٹھیک ہے جی، مالک اصلی تک پہنچانا ہے. اب یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو موبائل میرے ذمے پہ آیا ہے، ٹھیک ہے، یہ غصب کی وجہ سے آیا کیا؟ میں نے تو غصب کیا نہیں ہے، یہ تو بیع کی وجہ سے آیا، اور بیع فاسد ہوگی تو یہ میرے ذمے پہ آ گیا. ٹھیک ہے، لہذا یہ جو مبی ہے، جو خریدی ہوئی چیز ہے، یہ میرے ذمے پہ آئی ہے لأجل البیع الفاسد، بیع فاسد کی وجہ سے کیا میرے ذمے پہ آئی ہے، غصب کی وجہ سے میرے ذمے پہ نہیں آئی. ٹھیک ہے جی، بیع فکر فاسد ہوئی کیونکہ یہ موبائل اس کا تھا ہی نہیں، مستحق اس کا کون نکلا؟ کوئی اور نکلا. تو جو استحقاق کی شرط ہے کہ جو بیچنے والا ہو وہی اس کا مستحق ہو، تو استحقاق کی شرط میں کیا آ گیا؟ خلل آ گیا. ٹھیک ہے جی، تو لہٰذا یہ مثال کس کی ہو جائے گی کہ جہاں پہ زمان آ سکتی ہے لیکن غصب سے ہٹ کے آتی ہے. اچھا، کل مبی و ثمن، جیسے کہ مبی اور ثمن ہے. ٹھیک ہے، ثمن کس کی؟ اسی مبی کی جو ثمن ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی جیسے ابھی میں نے موبائل کی مثال دی، تو ہو سکتا ہے کہ موبائل کے بدلے میں جو اس کو میں نے پیسہ دی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی کسی اور کا ہو. ٹھیک ہے، لے احتمال کس وجہ سے کہ کیونکہ یہ احتمال آ جائے کہ فساد البیع بے استحقاقہما، کہ بیع جو ہے وہ فاسد ہوگی کس وجہ سے؟ بے استحقاقہما، ان مبی اور ثمن کے استحقاق کی وجہ سے. استحقاق کی وجہ سے یہ شارٹ کٹ لکھا. آپ اس کی تفسیر کیسے کریں گے کہ بے استحقاق المبی والثمن لغیر البائع والمشتری، کہ ان المستحق للمبی ہوا غیرہ، کہ مبی کا مستحق تو کوئی اور ہے، یا تو دکاندار نے چوری کی ہے یا دکاندار نے کسی اور کا مال اس کی اجازت کے بغیر کیا اٹھا کے دے دیا. ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے بیع فاسد ہو گیا کیونکہ استحقاق کسی اور کا نکل آیا کہ وہ مبی اور ثمن کا مستحق ہی کوئی اور ہے. یا دوسرا کیا ہو سکتا ہے کہ وہ نقصان قدرہما، ان دونوں کی جو مقدار ہے وہ تھوڑی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اس نے کہا تھا کہ فرض کریں آپ کو 10 کلو گندم دے رہا ہوں، تو بعد میں پتہ چلا کہ 10 کلو گندم تو نہیں آئی، 5 کلو آئی ہے، لہٰذا بیع کیا ہوگی؟ فاسد ہوگی. اب بیع فاسد ہونے کی صورت میں میرے ذمے پہ کیا ہے؟ یہ 5 کلو گندم واپس کرنا ہے دکاندار کو. اب میرے ذمے پہ دین نہیں آیا، میرے ذمے پہ خود عین آئی ہے. ٹھیک ہے، الحنطہ اذا کان قدرہ اقل من المبی، تو اب اس حنطہ کو کیا ہے؟ یجب ردھا. ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر بھی کیا آتی ہے جی؟
زمان آ جاتی ہے۔ یہاں تک کیا نظریہ ہو گیا کہ ان المصنف قائل بجواز الرہن علیہ، یہ یوں پوری لائن بنے گی نا کہ مصنف تو جو ہے وہ غصب کے اوپر بھی رہن کے جواز کے قائل ہیں، اور ہر وہ چیز جس کے اوپر زمان آ جاتی ہے، چاہے وہ مبیع اور اس کی ثمن ہو کیونکہ اس کا استحقاق کوئی اور ہو گیا، یا مبیع اور ثمن جو تھے وہ بے فاسد ہوگی۔ کیوں فاسد ہوگی؟ کیونکہ ان کی مقدار کیا تھوڑی نکلی، جس پہ طے ہوا تھا وہ دی اس نے نہیں ہے، لہٰذا بے فاسد ہوگی، شرط ختم، اور وہ کیا چیزیں واپس کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ مضمون ہے، لیکن وہ جناب وہ چیز کیا ہے؟ عین کی شکل میں۔ عین کیا ہے؟ اس کے ذمہ پہ آتی ہے، دین کیا یہاں پہ نہیں آتا۔ اچھا، مصنف جو ہے اس کے قائل ہیں، تو لہٰذا جب مصنف اس کے قائل ہیں تو آپ اس تخصیص کی یہ وجہ پھر بیان نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، ہم نے سوال کیا اٹھایا کہ بھئی شہید اول نے رہن کو دین کے ساتھ کیوں خاص کیا؟ آپ نے کہا بالکل جی، رہن ہوتی وہاں پہ جہاں پہ دین ہو، جہاں پہ اگلے کے ذمے پہ خود عین آ رہی ہو وہاں پہ تو رہن ہوتے نہیں ہیں۔ ہم کہیں گے آپ نے تعویل تو بڑی کی ہے، لیکن مصنف آپ کی تعویل کو مانتے نہیں ہیں، کیونکہ مصنف خود کیا ہے؟ مضمون میں کس کے قائل ہیں؟ کہ رہن کے جواز کے قائل ہیں۔ کہاں پہ؟ غصب کے موارد میں، اور وہ موارد جہاں پہ کیا آتی ہے؟ زمان آ جاتی ہے۔ لہٰذا یہ تعریف، یہ آپ کی جو تخصیص کی وجہ ہے نا، یہ کیا ہوگی؟ غلط ہوگی۔ لہٰذا اب آپ سے ہم سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ جی، اب شہید اول نے دین کے ساتھ کیوں خاص کیا؟ جب وہ دین کے علاوہ بھی رہن کو مانتے ہیں تو یہاں پہ بالدین لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہوا وثیقۃ، کیا لکھا جی؟ ہوا وثیقۃ للدین۔ تو یہ پھر شہید ثانی کا دوبارہ اعتراض ہو جائے گا نا کہ آپ نے جو وجہ تخصیص ہے وہ صحیح کیا بیان نہیں کی، تو لہٰذا اس کا کیا دوسرا جواب دیتے ہیں، او علی انا۔ ٹھیک ہے جی، یعنی والتخصیص بالدین اما مبنی علی یا اما مبنی علی ان الرہن، علی ان الرہن کا عطف کہاں پہ ہوگا؟ بالکل شروع میں، یعنی التخصیص بالدین اما مبنی علی عدم جواز الرہن، وہ جو پہلی وجہ بیان کی اس کے اوپر تو لاکن لگا کے مصنف نے اسے ختم کر دیا نا۔ اب دوسری وجہ تخصیص کی بیان کر رہے ہیں کہ التخصیص بالدین اما مبنی علی ان الرہن علیہا۔ ٹھیک ہے، کہ یہ جو ان کے اوپر رہن ہے نا، کن کے اوپر رہن ہے؟ یہ مبیع، ثمن اور مغصوب والی جو چیزیں ہیں، ان کے اوپر جو رہن آ رہا ہے وہ حقیقت میں جو ہے وہ دین کے اوپر ہی آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ یہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ تعویل کرتے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے جی؟ وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ غصب میں جو مضمون ہوتا ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ عین ہوتی ہے، اور جو مبیع اور ثمن ہے اگر بے باطل ہو جائے کسی بھی وجہ سے تو اس میں بھی وہ جو چیز ضمانت پہ آتی ہے دونوں کے، وہ عین ہوتی ہے، دین نہیں ہوتی۔ تو یہ جو دوسرا جواب ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اصل میں کیا ہے جی، یہاں پہ بھی اس کے ذمہ پہ دین ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہ وجہ ہے کہ بھئی اس نے اصل مالک کو کیا واپس کرنی ہے؟ وہ چیز واپس کرنی ہے، تو اگر وہ چیز کیا ہے؟ تلف ہو جائے، ہو ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے کیا کہا کہ مضمون اور ضمانت میں کیا ہے؟ کسی نے کوئی چیز کسی غصب کی تو وہ اس کی چیز واپس کرے گا نا۔ اگر وہ اس چیز کو توڑ دیا اس نے یا بیچ دیا، کہیں پہ غائب کر دیا، وہ چیز واپس ہی نہیں کر سکتا۔ جب وہ اس کی چیز واپس ہی نہیں کر سکتا تو اس کے ذمہ پہ کیا آئے گی جی؟ اب چیز تو نہیں آئے گی، اب اس کے ذمہ پہ کیا آ جائے گا؟ دین آ جائے گا۔ اب وہ چیز جب واپس نہیں کر سکتا تو ہم کیا کہیں گے کہ اس چیز کے بدلے میں کیا ہے؟ کوئی اور مال دے دے۔ اس میں تھوڑا یہ ہے، دیکھیں میں نے آپ کو ایک چیز بیچی ہے اور وہ میں نے ان کی اٹھا کے بیچی ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ پر تو ضامن آ گئے کہ آپ نے اس شے کو ان کو پلٹایا، میرے ذمہ بھی تو کچھ چیز آئے گی نا۔ آپ کے وہ پیسہ جو پیسہ لیا تھا وہ واپس میرے ذمہ آئے گا، اس کو بھی آپ کہہ نہیں سکتے کہ جو میرے ذمہ آ رہا ہے اس کے بدلے میں آپ مجھ سے رہن طلب کریں۔ ہاں نہیں، وہ شہید ثانی تو کہتے ہیں نا کہ رہن طلب کریں گے نا، یعنی جب یہاں پہ بے باطل ہوئی نا، اب میں نے وہ چیز واپس کرنی ہے تو میں کہوں گا بھی آپ میری پیمنٹ واپس کریں 1-2 لاکھ روپیہ جو تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ عرصے واپس کروں گا، میں کہوں گا نہیں پھر رہن دو، کوئی چیز مجھے لکھواؤ قابل اعتماد طور پہ، پھر جو ہے آپ کیا واپس کرنا۔ تو شہید ثانی تو یہی کہتے تھے کہ یہاں پر بھی کیا رہن آ سکتی ہے، لیکن شہید اول نے کیا اعتراض کیا کہ بھئی یہاں پہ رہن نہیں ہوتا، کیونکہ رہن کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دین کے ساتھ ہے، یہ تو دین ہے ہی نہیں، یہ تو خود اس نے عین واپس کرنی ہے نا، جو پیسہ لیا تھا وہی واپس کرنے۔ ٹھیک ہے،
تو اب جو دوسری تعویل ہے وہ اس بات کے اوپر کر رہے ہیں کہ بھئی نہیں ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ دین بن جائے. صحیح ہے. وہ دین کیسے بنے جی؟ وہ کہیں کہ وہ جو اس نے عین واپس کرنی تھی وہ تو تلف ہوگی نا. وہ جو پیسہ تھا وہ تو اس نے خرچ کر دیا، لگا دیا. اب وہی والا نوٹ تو نہیں ہے نا، وہی پیسے تو نہیں ہیں. نہیں اب ہم کیا کہیں گے کہ اس کے ذمہ پہ 1 لاکھ آیا، لیکن 1 لاکھ کون سا ہے؟ کلی ہو گیا نا. کلی ہو گیا. 1 لاکھ کلی کیا اس کے ذمہ پہ آ گیا، وہ اس نے کیا واپس کرنا ہے. اور ادھر سے فرض کریں اس کے پاس جو موبائل اس نے خریدا تھا یا گندم خریدی تھی وہ ختم ہو گئی، موبائل تلف ہو گیا، ختم ہو گیا، گندم اس نے کھا پی لی. تو اب جب گندم رہی نہیں تو اس کے ذمہ پہ کیا آ جائے گا؟ کلی طور پہ 5 کلو گندم آئے گی. جی ٹھیک. ٹھیک ہے. تو جو اس کے ذمہ پہ کلی طور پہ چیز آ رہی ہے اسے دین کہتے ہیں یا عین کہتے ہیں؟ اسے تو دین کہتے ہیں نا. دین کی تعریف کیا؟ المال الکلی ہوتی ہے. جی. تو لہٰذا دوسری تعریف والے کہہ رہا ہے کہ بھئی غصب کے مورد میں اور جب بیع فاسد ہو جاتی ہے وہاں پہ اگر عین متعذر ہو جائے ٹھیک ہے. تو پھر اگلے کے ذمہ پہ کیا ادا کرنا آتا ہے؟ دین ادا کرنا آتا ہے. جب دین ادا کرنا آتا ہے تو یہاں پہ تو پھر کیا ہے، وہ اگلا رہن کا مطالبہ کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھئی ابھی آپ نے جو میرا 1 لاکھ دینا تھا وہ تو آپ نے کر دیا ختم، تو اب آپ کے ذمہ پہ 1 لاکھ آ گیا. جو چیز ذمہ پہ آتی ہے وہ دین ہوتی ہے، لہٰذا میں آپ سے کیا رہن کا مطالبہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ بھی کہے گا کہ آپ نے میری گندم دینی تھی 5 کلو، وہ تو آپ نے ختم کر دی کھا پی کے، لہٰذا 5 کلو گندم آپ کے ذمہ پہ آ گئی، اور جو چیز ذمہ پہ آتی ہے وہ دین ہوتی ہے، لہٰذا میں آپ سے کیا مطالبہ کرتا ہوں؟ رہن کا مطالبہ کرتا ہوں. صحیح ہے. تو لہٰذا شہید اول کا یہ تعریف کرنا رہن کی کہ ہوا وثیقۃ للدین. صحیح ہے. تو یہ غصب والے موارد کو کیسے شامل ہو جائے گی؟ یہ ایسے شامل ہو جائے گی کہ وہاں پہ اگر عین کا دینا کیا ہو جائے؟ متعذر ہو جائے. عین کا دینا اگر متعذر ہو جائے گا تو پھر اگلے کے ذمہ پہ کیا آ جائے گا؟ دین آ جائے گا. ٹھیک ہے. یا اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ نے کہا کہ استحقاق والی شرط کیا ہے؟ ختم ہوگی نا، کہ یہ بندہ جو ہے وہ اس کا مستحق نہیں تھا. جی. ٹھیک ہے. اس عین کا مستحق نہیں نکلا. اب یہاں پہ ایک تو کیا ہوتا ہے کہ خود جو اس چیز کا مالک ہے، جو اصل مستحق ہے، اس کو وہ چیز واپس کرنی ہوتی ہے. ہاں جی. اچھا، جو مشتری ہے، مشتری تو کیا کرے گا؟ اس نے جو چیز خریدی تھی وہ اس کی مستحق نہیں نکلا، دکاندار کی وہ نہیں تھی. مشتری تو کیا کرے گا؟ وہ چیز اصل مالک کو واپس کرے گا. لیکن وہ جو بائع ہے، بائع کے ذمہ پہ کیا ہے؟ اس کے پیسے بھی واپس کرنا ہے نا. ایسے کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اب جب بائع کے ذمہ پہ اس کی سمن کو واپس کرنا آئے گا تو اب جو سمن وہ واپس کرے گا تو سمن تو کیا ہو جاتی ہے؟ کلی ہو جاتی ہے. جی. تو لہٰذا وہ کیا کرے گا؟ کلی طور پہ کیا ہے جو ادا کرے گا وہ کیا ہو جاتا ہے؟ دین ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا اس طرح سے انہوں نے بڑی کیا ہے مشکل سے جو ہے وہ اس کو دین بنانے کی کیا کی ہے؟ کوشش کی ہے. اصل چیز تو عین تھی، عین کو دین میں کنورٹ کرنے کی یہ کیا ہے؟ کوشش ہے ایک قسم کی بڑی. کہتے ہیں کہ اعلیٰ ان الرہن علیہ، کہ ان مذکورہ چیزوں کے اوپر جو رہن ہے، انما هو لاستیفاء الدین، وہ خود دین کو حاصل کرنے کے لیے. بھئی عین کو حاصل کرنے کے لیے ہے ہی نہیں. ہم کہیں گے بھئی دین یہاں سے کیسے آ گیا؟ بھئی کوئی قرض تھا، کوئی ادھار پہ بیع تھی، دین کیسے آ گیا جی؟ کہتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے آ گیا کہ اعلیٰ تقدیر ظہور الخلل بالاستحقاق، کہ جب یہ خلل ظاہر ہوگا کہ یہ بندہ تو یہ مستحق ہی نہیں ہے، اس کا تو مستحق کوئی اور ہے، اس کا مستحق اور نہیں ہے، تو پھر اس کے ذمہ پہ کیا ہے؟ اس کے پیسے ادا کرنے آ جائیں گے نا. جی. سمن اس کے ذمہ پہ آ جائے گی. تو اسی کو کیا ہے؟ دین کہتے ہیں. دین کے. او تعذر العین ہے، یا آپ غصب میں یہ کہہ دیں کہ اس نے چیز واپس کرنی تھی تو عین متعذر ہو گئی ہے. جب عین متعذر ہو گئی تو اب استیفاء العین تو نہیں ہوگا، جی. اب کیا ہوگا؟ استیفاء الدین ہوگا. لہٰذا انہوں نے کیا بنا دیا؟ استیفاء الدین میں یہ بات لے گئے ہیں. جی. استیفاء العین سے بات پھیری اور کس میں لے گئے؟ استیفاء الدین میں لے گئے، اور کہا کہ دیکھیں جی رہن کی تعریف میں کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ وثیقۃ للدین لکھا ہوا ہے. جی. تو غصب میں بھی دین آ گیا، اور وہ جو بیع فاسد ہوتی ہے وہاں پر بھی کیا آ گیا؟ دین آ گیا. لہذا آپ کیا ہو جائیں؟ راضی ہو جائیں. جی. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ وفی ہے تکلف، یہ جب بھی آپ نے دوسری وجہ بیان کی ہے، جی. اس میں بڑی آپ نے تکلیف اٹھائی ہے. ٹھیک ہے. بڑی تعویل کی ہے اس میں کہ عین جی متعذر ہو جائے. اگر عین متعذر نہ ہو تو پھر تو عین خود دینا پڑے گی. آپ نے کہا کہ مستحق دوسرا نکل آیا، چلے مستحق دوسرا نکل آیا تو وہ پیسہ اس کے پاس موجود ہے، تو پیسہ وہ دین کیسے بن گیا؟ تو عین ہی رہے گا. بلکہ اگر عین متعذر بھی ہو جائے تو پھر بھی اس کے ذمہ پہ عین ہی رہتی ہے. عین دین کیسے بن جاتی ہے بھائی؟ عین تو دین نہیں بنتی. دین بننے کے تو اسباب ہیں، وہ قرض کا معاملہ ہو، ادھار کا معاملہ ہو، بیع سلف ہو، تب جا کے وہ کیا بنتی ہے؟ دین بنتی ہے نا. ٹھیک ہے. جو آپ کسی کو مال کسی کی ملک میں دیتے ہیں، التملیک کو، ٹھیک ہے، بمال التملیک کو بزمان مال کلی فی الذمہ،
یہ جو چیز ہے کہ آپ کسی کی ملک میں کوئی چیز لیتے ہیں اور بدلے میں کیا ہے کلی فی ذمہ اس کی ضمانت پہ قرار دیتے ہیں، تو کلی فی ذمہ جو ہوتا ہے مال کا وہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ مختلف ایگریمنٹ ایکٹ کی وجہ سے ہوتا ہے. لہٰذا جو ابھی اس کے ذمہ پہ ہے وہ دین نہیں آیا، اس کی ذمہ پہ عین نہیں ہے، چاہے عین متاثر ہو گیا پھر بھی اس کی ذمہ پہ عین ہے. اب وہ عین نہیں دے سکتا تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ چلے عین نہیں دے سکتے پھر اس کے بدلے میں پیسہ دے دو، تدارک اس کا کرو. یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اس کے ذمہ پہ بھی کیا آ گئی ہے وہ دین آ گیا، یہ نہیں ہوتا. یعنی فی تکلف، اس میں تو ایک تکلف ہے تعویل کی ہے معنہ قد یبقى بحالی، بلکہ کبھی کبھار یہ جو عین ہے یہ اپنی حال پہ کیا رہتا ہے؟ باقی رہتا ہے. ٹھیک ہے، قد یبقى بحالہ، قد یبقى بحالہ، یبقى یعنی یبقى العین بحالہ، یہ جو عین ہے وہ اپنی حال پہ باقی رہتی ہے. فلا یکون دینا، یہ دین کبھی بھی نہیں بنتی. جو عین مغصوب تھی وہ عین رہے گی، جو مبیع اور ثمن تھی وہ عین ہی رہے گی، باقی وہ دین میں کنورٹ نہیں ہوگی. چاہے یہ ظاہر ہو جائے کہ اس کا مستحق کوئی اور ہو گیا، چاہے یہ ظاہر ہو جائے کہ وہ کیا ہوگی؟ متاثر ہوگی. اچھا، قد یبقى کی تعبیر سے یہ لگتا ہے، قد کیونکہ فعل مضارع کے اوپر داخل ہو تو کبھی کبھار کے لیے معنی دیتے ہیں نا. قد یبقى سے یہ لگتا ہے شہید ثانی شاید یہ اشارہ دینا چاہتے ہیں کہ اگر عین متاثر نہ ہو، اگر عین متاثر نہ ہو، خود عین موجود ہو تو پھر تو کیا ہے وہ دین نہیں ہوتی نا، وہ تو پھر کم از کم کیا رہتی ہے؟ وہاں تو عین رہتی ہے. جب وہاں پہ عین رہتی ہے تو پھر رہن کی تعریف پھر بھی کیا جامع نہیں ہوگی، رہن کی تعریف پھر بھی کیا ہے غصب کو شامل نہیں ہوگی کیونکہ عین باقی ہے. جبکہ جو مصنف ہیں وہ یہاں پر بھی کس کے قائل ہیں؟ رہن کے قائل ہیں. لہذا مصنف کے اوپر اعتراض کیا رہے گا؟ باقی رہے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، یہاں تک جو ہے وہ بات مکمل ہوتی ہے. اور یہ دیکھیں یہ دونوں مطالب جو ہے نا یہ دقیق ہیں. تعریف کے اوپر اعتراضوں والے یہ جو ابھی ہم چل رہے ہیں ان کو آپ دوبارہ سے کیا ہے صحیح طریقے سے مباحثہ کریں دقت سے اور ان کو کیا سمجھیں. تو اگلا جو اشکال ہے وہ پھر کیا ہم دوبارہ پڑھیں گے وفیے سے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.